السلام علیکم سمیہ، کیسی ہیں بیٹا؟ خیریت سے؟ اچھا بیٹا، مجھے دیکھیں، معاف کسے کرنا ہوتا ہے؟ برے کو کہ اچھے کو؟ اچھا تو ویسے ہی اچھا ہوتا ہے نا، وہ تو برداشت والا نہیں ہوتا نا، برا برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ بیٹا آپ کو کبھی غیر نہیں تنگ کرتے سمیہ، ہمیشہ بیٹا اپنے ہی تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز یاد رکھیے گا، خون کے رشتے تنگ کرتے ہیں، بعد میں یہ جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، یہی ہمارا شریکہ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ شریکہ کوئی غیر نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں آگے سے پیچھے سے، جب بھی تیرا بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلے گا تو میں آؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں گے۔ کوئی غیر تنگ نہیں کرتا بیٹا، اپنے تنگ کرتے ہیں، اور انہی کو تو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو فارمولہ کیا ہے؟ نماز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ اللہ نے پہلے صبر رکھا، پھر نماز رکھی، ٹھیک ہے؟ یہ فارمولہ ہے، پہلے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر صبر نہیں ہے نا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ریزن، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ کا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرے گا، آپ نہیں پڑھیں گے نماز، ٹھیک ہے؟ آپ نماز چھوڑ دیں گے، آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ نماز چھوڑ دو گے، بیکاز آپ ڈپریشن میں چلے گئے۔ ریزن، سر میں درد ہوا، آپ نے ایک بات دماغ میں رکھ لی۔ دوسری چیز بیٹا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرا نقصان ہے نا تو وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا تاکہ ہم ان کو آزما سکیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تاکہ میں بنی اسرائیل کو آزما سکوں۔ تو اسی طرح بیٹا ہماری زندگی میں کئی فرعون آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ فرعون جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں لے کے آتا ہے یا پیدا کرتا ہے، یا کسی نہ کسی سچویشن میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف فرعون دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ ہم پہ مسلط کرتا ہے خود، تاکہ ہم آزمائے جا سکیں۔ جنت اتنی آسان تو نہیں ہے نا، اور دنیا میں ہم جنت ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 2، ہم کیوں خوش نہیں رہتے؟ ریزن، ہم پریزنٹ میں نہیں رہتے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یا تو ہم پاسٹ میں رہتے ہیں، وہ پاسٹ ہمیں کبھی بھولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہم جو ہے فیوچر میں رہتے ہیں، ہر وقت فیوچر بلڈنگ چلتی رہتی دماغ میں، اب کیا کرنا، اب کیا کرنا، اب کیا کرنا، ہم خوش رہ ہی نہیں پاتے۔ ریزن، پریزنٹ نہیں جیتے، آج نہیں جیتے، ٹھیک ہے؟ آج کا عمل درست نہیں کرنا، کل کی فکر میں آج بھی برباد کرنا ہے، گزری ہوئی یادوں میں، گزرے ہوئے ماضی میں رہنا ہمیں پتہ نہیں کیوں اچھا لگتا، اپنے آپ کو دکھ دینا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ ایمان والوں کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ غم بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ پاسٹ میں ہو چکا ہوتا ہے، اور خوف کیا ہوتا ہے؟ فیوچر کا خوف، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ویسے نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو خوف کہتے ہیں، صحیح؟ تو یہ جو ہے نا بیٹا، اگر ابھی بھی ہم غم اور خوف کی کیفیت میں ہے نا، دین چیک یور ایمان، لیول آف ایمان، ٹھیک ہے؟ اگر ایمان کمزور ہوگا تو خوف اور غم کی کیفیت آئے گی، نہیں ہے تو بیٹا وہ دیکھیں نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ ان کا جو آقا تھا نا، جن کے وہ غلام تھے، وہ ان کی زبان کے اوپر کوئلہ رکھ دیتا تھا، ان کو کوئلوں کے اوپر چت لٹا دیتا تھا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ توتلے ہو گئے تھے۔ تو ایک دن ان کے آقا نے ان کو بڑا تنگ کیا، اور انہیں کہتے ہیں کہ بلال مجھے یہ تو بتاؤ، میں نے تمہاری زبان میں کوئلہ رکھ دیا ہے، اب تمہارا اللہ کدھر ہے نا، اور تم پھر بھی احد احد کہتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے، جیسے ہم بازار جاتے ہیں نا تو ہم مٹی کا برتن ٹھوک کے چیک کرتے ہیں کہ وہ کچا ہے کہ پکا ہے، میرا اللہ مجھے چیک کر رہا ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ تو بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے شیر زندگی میں آتے رہتے ہیں، کیونکہ آگے جا کے ہم نے بڑے شیروں سے لڑائی کرنی ہے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے شیر ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہماری زندگی میں نہیں ہوں گے، چھوٹی چھوٹی ہرڈلز ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟
اور یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہمیں لوگ تنگ کرنے آ جاتے ہیں ہماری زندگی میں، یہ نہیں ہوگے آگے جا کے ہم بڑے بڑے شیروں سے نہیں لڑ سکتے، ہم سٹینڈ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ایکچولی ہمیں بڑی بڑی آزمائشیں، آگے اللہ نے ایک بڑا امتحان ہمارے لیے رکھا ہوتا، اور اس بڑے امتحان کے بعد جو ہے نا اللہ نے ہمارے لیے انعام رکھا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا نا، تو پھر کیوں پھینکا تھا؟ نہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جاتے، نہ وہ مصر کے بادشاہ بنتے، ٹھیک ہے؟ کہاں سے کہاں پہنچے، ٹھیک ہے؟ ایک بادشاہ کا بیٹا، ٹھیک ہے، جس کو کنویں میں پھینکا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بادشاہ تھے نا، آپ سوچیں انہوں نے کس طرح سے غلامی کی زندگی گزاری، اور پھر ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے بادشاہت دی۔ اور پھر جب بھائی سامنے آئے تو کیا کیا؟ بدلہ لے سکتے تھے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ اور ہم کیا، میں یا آپ کیا کر لیں گے؟ ہمارے سامنے آئے تو صحیح ذرا دشمن، اور ہمیں تھوڑی سی اتھارٹی ملے تو صحیح، دیکھیں ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ تانے دے کے مار نہ دیں تو بس پھر تو یہ تو ہمارے رویے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی سوچ ہے، صحیح؟ تو بیٹا دنیا میں ہم آزمائش کے طور پہ آئے ہیں، اور اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ایک دفعہ نا میں قرآن جب سیکھنے لگی تو میں نے پڑھا شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے؟ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہمیں ہر چیز جو قرآن میں لکھی ہے اس پہ شک پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، ھدی للمتقین، متقین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے سوچا نہیں، مجھے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور مجھے اب اپنے آپ کو بدلنا۔ پہلے بھی میں نے ترجمہ تفسیر، میں نے 4th کلاس میں تھی جب میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے پتا تھا یہ سب آیات حق ہے، لیکن میں نے بدلنے کے لیے نہیں پڑھا تھا۔ کبھی میں نے قرآن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہیں پڑھا، بلکہ میں شاید کسی معجزے کے انتظار میں تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک چمک سی آئے گی زندگی میں، کوئی معجزہ ہو جائے گا تو پھر میں خود ہی بدل جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آٹومیٹیکلی کچھ پتہ نہیں کیا ہونا ہے اور میں بدل جاؤں گی۔ جب میں نے یہ دیکھا نا کہ ھدی للمتقین، کہ ان لوگوں کے لیے قرآن، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں اللہ کی خاطر، دین آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ میں جو آیت پڑھوں گی نا، میں اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بدلوں گی۔ ایک دن بڑی سخت آیت آ گئی، میں قرآن کلاس میں ہی بیٹھی تھی، اور وہ آیا فاعفوا واصفحوا، ٹھیک ہے؟ فاعفو، معاف کر دو، واصفحوا ایسے ملو کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ کین یو امیجن؟ آئی اسٹارٹ ویپنگ، آئی اسٹارٹیڈ ویپنگ، ٹھیک ہے؟ ریزن، کیسے معاف کروں؟ ہاؤ کوڈ آئی forget دیٹ پاسٹ جو میرا اتنا ڈارکر پاسٹ ہے، ڈارکسٹ پاسٹ ہے، ہاؤ کیسے ہو؟ اور اچھا اوپر سے ہماری ٹیچر نے ہمیں ٹاسک کیا دیا، جن جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیا ان کو گفٹس دینا ہے، اور ہماری ٹیچر نے کہا جس نے سب سے زیادہ دیے نا اس کے لیے آج ہی گفٹ لینا ہے۔ کین یو امیجن؟ میں گاڑی ڈرائیو کر کے گئی تھی مسجد، اور جب تک میں گھر پہنچی ہوں میں پورے راستے روتی ہوئی آئی ہوں، اور میں پھوٹ پھوٹ کے رہی ہوں۔ پہلے تو میں قرآن کلاس میں، ریزن، یا اللہ میرے اندر اتنا ظرف نہیں ہے تو تو پیدا کر دے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آیات تیری آگے میرے سامنے، میں تو وعدہ کر کے بیٹھی ہوں کہ میں ان آیات کو پڑھتی جاؤں گی اور اپنے آپ کو بدلتی جاؤں گی، مجھے تو ہدایت چاہیے۔ اور میں، یقین کریں، میں گھر آئی ہوں، میں روتی رہی ہوں، کتنی دیر میں روتی رہی ہوں کہ مطلب اتنا بڑا